بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کی ترتیب شروع کی تھی۔ نورانی قاعدہ کیسے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھانا ہے، دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نورانی قاعدہ شروع کیا تھا اور اس کی تختی نمبر 12 ہو گئی تھی، اور تختی نمبر 12 کے بعد آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 13، لیسن نمبر 13۔ اور اس تختی کا تعلق جو تختی نمبر 12 ہے وہ تھا شد کے ساتھ۔ شد کی شکل بچے کو یاد کروانی کہ شد کس طرح کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد شد کی شکل کے ساتھ ساتھ آپ نے شد کا کام بھی بچے کو یاد کروانا، اور شد کتنی بار پڑھی جاتی ہے۔ ایک بار تو جس طرح جزم پڑھی جاتی ہے نا، اسی طرح سے ہی شد پڑھی جاتی ہے۔ پچھلا زبر زیر پیش والا جو حرف ہے وہ اس کے ساتھ شد والے لفظ کے ساتھ ملتا ہے، اسی طرح سے ہی جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلی زبر زیر پیش والا اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ شد اور جزم میں فرق یہ ہے کہ جزم والے حرف کے ساتھ کوئی بھی زبر زیر پیش والا حرف ان کے ساتھ ملتا ہے جزم کے، تو وہیں پر ہی بات ختم ہو جاتی۔ شد میں تھوڑا سا فرق یہ ہے تو پچھلے زبر زیر پیش والا حرف جیسے ہی اس کے ساتھ شد کے ساتھ ملے گا تو پھر اس کے بعد اسی جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے اسی لفظ پر زبر زیر اور پیش، دو زبر دو زیر دو پیش بھی ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ شد والے حرف پر یا تو زبر لگی ہوگی، زیر لگی ہوگی، پیش، یا دو زبر دو زیر دو پیش لگی ہوں گی۔ یہ تھوڑا شد اور جزم میں فرق تھا۔ اب آپ نے جو پڑھی ہے شد والی تختی، اس کے اندر یہ آپ نے پریکٹس بھی کر لی کہ کون سے لفظ کس انداز سے پڑھے جاتے ہیں اور کتنا سٹاپ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی سی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیں گے نا کہ شد صحیح کیسے ادا ہوتی ہے، تو پچھلے حرف کو جب شد والے حرف سے آپ کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، تو تھوڑی 1 سیکنڈ کا آپ نے سٹاپ کرنا ہے، رکنا ہے۔ رکنے کے بعد اسی لفظ کے اوپر جو زبر زیر پیش ہے وہ آپ جیسے ہی ریڈنگ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کا وہ شد والا حرف صحیح ادا ہو جائے گا۔ جیسے اب، با، اب بھی، حمزہ کو با سے ملایا، 1 سیکنڈ کا سٹاپ کیا، تو شد کی یہ سٹاپ کرنا شد کا تلفظ ہے۔ آپ سٹاپ نہیں کریں گے شد کا تلفظ نہیں ہوگا۔ ابا، ابھی، ابو، اب یہ لفظ ملا نہیں ہے، آ با، یہ آپ نے یوں پڑھا ہے، اب با نہیں پڑھا، تو سٹاپ کرنا 1 سیکنڈ کا بھی، تو یہ شد کی ادائیگی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح آج تختی نمبر 13 آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس میں پہلا لیٹر ہے بر ریزا، پہلا جملہ، پہلا لفظ کون سا جی؟ بر ریزا۔ اب با را کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے، اور را کے اوپر کیا ہے؟ شد لگی ہوئی ہے۔ شد کی 3 دانتوں والی ہوتی ہے، اور شد کی شکل آپ کے اور آپ کے بچے کے شاگرد کے ذہن میں ہے۔ تو با کو را سے ملایا، را کے نیچے زیر پڑی، تو با کو را سے ملانے کے بعد 1 سیکنڈ کا سٹاپ، اور پھر را کی زیر پڑی اور زا کے اوپر زبر پڑی، بر ریزا، حصیلا، صدق، عدد، قدر، کذب، نعم، یظن، یحض،
وہ جنتن جنتن. اب یہاں پہ جو غنہ ہے نا، یہ غنہ کرنا سٹاپ ہے، اور سٹاپ کرنے سے ہی شد کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے. جنتن. اس کے بعد ہے ذرۃن ذرۃن. اس کے بعد ہے قوۃن کرۃ. صعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت سيرت عطلت كورت تطلع تحدث نيسرهم البينة قيمة قيمة. کچھ بچے پڑھ جاتے ہیں قیمتن قی. تو بچے کو بتاؤ کہ یا شد والی اور جزم والی یا، جب اس میں پڑھنے کا فرق یہ ہے کہ پچھلی جو قاف ہے نا، اگر یا کے اوپر جزم ہوتی تو قی پڑھتے قی. اب یا کے اوپر شد ہے تو اس کو ذرا سختی کے ساتھ سٹاپ کر کے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں قیمتن قی. یہ فرق صرف الف واو اور یا میں ہے. الف واو اور یا میں ہے. الف کے اوپر تو شد آ جائے گی تو الف الف ہی نہیں رہے گا، وہ حمزہ بن جائے گا. اور پھر حمزہ کے ساتھ کوئی بھی لفظ کنیکٹ ہوتا ہے تو جھٹکے کے ساتھ اور پھر اس کے اوپر زبر زیر پیش پڑھتے ہیں. اسی طرح واو کے اوپر شد آ جائے تو جیسے واو کے اوپر شد ہے تو آ گیا قوتن. اب اس کو قو نہیں پڑھیں گے، واو کے اوپر شد ہے تو شد کی ادائیگی کے ساتھ باقی سیم ٹو سیم لفظ پڑھے جائیں گے. یا اور واو کے اوپر جو قیمتن اور واو شاد والی آ جائے تو اس کو سختی کے ساتھ ملاتے ہیں، وہ مدہ کی طرح اس کو قو یا لین کی طرح قو یوں نہیں پڑھیں گے. قوتن. اسی طرح سے عشیۃً مذکر ایانا ایانا. تو اس کے اوپر اگر جزم آتی تو پھر آئی پڑھتے آئی، جبکہ یہاں پہ شاد ہے تو آئی اس طرح پڑھنا ہے ایانا. ایاک للہ تجلی تصدی تزکی تولی توابا. اب ایک بات یہاں بچے کو آپ نے سکھانی اور یاد کرانی ہے کہ توابن، اس کے بعد ایک گول دائرہ آ گیا. اب اس گول دائرے کی پہچان کروانی ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں. بچے کو خوب یاد کروائیں کہ یہ وقف کا نشان ہے. قرآن میں جہاں کہیں پر بھی یہ گول دائرہ آئے گا وہاں پر وقف کرنا ہے. اور یہ وقف جو ہے نا یہاں پہ ٹھہرا جاتا ہے. وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا اور سانس لینا، رکنا، یہ سارے وقف کے معنی ہیں. دوسرا، آپ بچے کو یہ بات یاد کروائیں، یہ بات یاد کروائیں. یہاں پہ سٹاپ کریں سبق کا اور بچے کو یہ باتیں یاد کروانی ہے، اور ساتھ یہ بھی یہ بات یاد کروانی ہے کہ وقف کہتے ہیں آخری حرف کے اوپر جزم لگا کر پڑھنا. یہ کسی بھی آپ کو کورس میں یہ بات نہیں بتائی جائے گی کہ وقف کس کو کہتے ہیں. آخری حرف کے اوپر جزم لگا کر پڑھنا، آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھنا.
یہ وقف کا معنی ہے، معنی ہے، یہ وقف کا معنی ہے کہ آخری حرف پر جزم لگا کر پڑھنا۔ اب جزم لگا کر پڑھنے کے بعد یہ وہاں پر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے جہاں پر دو زبریں نہ ہوں، اور بچے کو یاد یہ کروائیں جہاں کہیں پر دو زبروں والا حرف آئے گا اس کو اوپر لمبا کر کے وقف کریں گے۔ صرف یہ ایک ایسا لفظ ہے دو زبروں والے حرف لیٹر آخر میں آ جائے تو اس کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے، وہ الف لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ اس لیے آخری حرف جو ہے یہ دو زبروں والا حرف ہے اور اس کو اوپر کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ الف پڑھا جاتا ہے وقف کی صورت میں، لیکن پھر ایک زبر کو گرا دیا جاتا ہے، ایک زبر رہنے دی جاتی ہے، الف خود بخود ساکن ہوتا ہے اور اس کو اس کے ساتھ ملا کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ توابا، یہ وقف ہو گیا، توابا، جیسے قرآن کی آیت ہے انہو کان توابا، توابا، یہ با دو زبر بن ہے، لیکن اس کا جو وقف کیا ہے تو اس کی وجہ سے دو زبروں کی وجہ سے اس کو اوپر کو لمبا کر، یہ بچے کو آپ نے یاد کروانا ہے۔ اس میں مزید علمی بحث ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کرتے ہیں۔ وقف کے اندر اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔